وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ کہلوائے گا کہ دنیا میں جو بھی بگاڑ ہے، دنیا میں مسلمانوں کے رسوائی اور ضلالت کے جو بھی اسباب ہیں، دنیا میں مسلمانوں کی ناکامی اور ان کی بدنامی کے جو بھی اسباب ہیں، وہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم سے اپنا دل نہیں لگایا، انہوں نے قرآن کریم سے اپنا تعلق اور اپنا رشتہ ناتا نہیں جوڑا. اسی لیے دنیا میں جو کچھ بگاڑ ہے، اور یہ بگاڑ ہمارے تک ہی محدود نہیں. ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا، یہ تو افسوس ہے ہی. اس کے ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ ہماری نسلوں میں قرآن کریم کا کوئی پڑھنے والا صحیح سے موجود ہے. تو کل قیامت کے دن جب یہ نسلیں، جب یہ اولاد ہمارا گریبان پکڑ کر کہیں گی وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، کہ اللہ ہم تو اپنے بڑوں کی بات مانتے چلے، ہمارے بڑوں نے ہمیں پیسہ کمانے کی مشین بنانا چاہا، ہمارے بڑوں نے، ہمارے والدین نے یہ چاہا کہ ہمیں پیسہ کمانے کی مشین بنائے، ہمیں دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، اس لیے ہم ان کی خواہش پر چلتے رہے، ان کی تمنائیں پوری کرتے رہے. ہم نے دن اور رات کو تو اپنے آپ کو ان کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا دیا. تو کہاں ہم قرآن کریم کو حاصل کر سکتے، کہاں قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑ سکتے. تو کل قیامت کے دن یہ اولاد ان کے گریبان پکڑ کر کہیں گی انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، ہم نے اپنے بزرگوں کی بات مانی، ہم نے اپنے والدین کی بات مانی. فاضلونا السبیل، تو انہوں نے تو ہمیں راستہ کچھ الگ دکھلایا تھا. انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ دولت میں کامیابی ہے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ دنیا کے مال و دولت میں کامیابی اور اسی میں ترقی ہے، اس لیے ہم نے اس کو اختیار کیا. ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا. پھر اسی پر بس نہیں کریں گے وہ اولاد، وہ کہیں گے کہ اے مالک، اے ہمارے پروردگار، ان کو دوہرا عذاب دے، ان کو ہم سے زیادہ سخت عذاب دے، اور اللہ ان پر ہم سے زیادہ لعنتیں برسا. اس لیے کہ انہوں نے اگر ہماری صحیح رہنمائی کی ہوتی، انہوں نے یہ بتایا ہوتا کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اللہ کے کلام کی طاقت کیا ہے، اللہ کے کلام میں قوت اور تاثیر کیا ہے، تو آج ہماری زندگی کچھ اور ہوتی، ہماری زندگی کے لمحات کچھ الگ گزرتے. اس لیے سب سے زیادہ عذاب ان کو دے، ہم سے زیادہ اگر کوئی شخص مستحق ہے تو ہمارے والدین ہیں. اس لیے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر ہم نے کامیابی اور ترقی اس میں سمجھا ہے کہ دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لی جائے، تو وہ شخص اس دنیا میں سب سے زیادہ ناکام ہے. کوئی شخص اللہ کے فریضے کو چھوڑ کر جو چیزیں فرائض کی درجہ رکھتی ہیں، جو چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، جو بنیادوں کو کھوکھلا کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، تو وہ شخص اس دنیا میں سب سے زیادہ نادان، اور قیامت کے حساب سے وہ شخص سب سے زیادہ ناکام ہے. اس لیے کہ جو چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو چیزیں فرض ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ سے اپنا دل جوڑنا، یہ فرائض کی حیثیت رکھتی ہیں. جو فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، جو بنیادوں کو کھوکھلا کرتا ہے، پھر اس بنیاد پر اگر کوئی شخص مضبوط عمارت قائم کرنا چاہتا ہے، جس گھر کی بنیاد کمزور ہو، اس بنیاد کمزور پر اگر کوئی شخص مضبوط عمارت کھڑی کرنا چاہے تو دنیا والے اس کو تھو تھو کرتے ہیں اور دنیا والے اس کو بیوقوف اور نادان سمجھتے ہیں. تو کیا ہم بنیادوں کو کمزور کر کے، بنیادوں کو کھوکھلا کر کے اپنے آپ کو مطمئن سمجھیں اور اپنے آپ کو دنیا کا سب سے کامیاب انسان سمجھیں، تو کیا ہم بیوقوف اور نادان نہیں ٹھہرے؟ اس لیے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر دنیا کو ترقی حاصل ہوئی ہے تو قرآن کریم پر عمل کرنے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے. یہی وہ قرآن ہے جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے غلط ارادے سے، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے فیصلے سے اور قتل کے ارادے سے نکلتے ہیں اور اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کی آہٹ ان کے کانوں میں محسوس ہوتی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کیا تلاوت کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے، ذرا ہمیں بھی دکھاؤ. تو بہن اور بہنوئی مارے ڈر کے دکھانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے ان سے کہا کہ دکھاؤ اور ہم تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرتے ہیں. جب انہوں نے ان کے سامنے قرآن کریم کا صحیفہ پیش کیا اور قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ میں نے آپ پر قرآن کریم کو اس لیے نہیں نازل کیا
کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ دنیا والوں کو اس آیت کے اندر یہ پیغام بھی ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس قرآن کریم کو پڑھ کر، اس قرآن کریم سے اپنا لگاؤ جوڑ کر کوئی شخص تنگی میں مبتلا ہو جائے گا اگر جو بھی اس قرآن کریم سے اپنا نسبت جوڑے گا۔ آج ہماری سوچ یہی ہے، چاہے ہم زبان سے کچھ کہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص، کوئی لڑکا یا کوئی بھی طالب علم مدارس سے اپنی نسبت جوڑتا ہے تو دنیا والے اس کو یہی طعنہ دیتے ہیں، یہ کیا کمائے گا، کیا کھائے گا اور کیا اپنے والدین، اپنے گھر والوں کو گرائے گا۔ قرآن ان کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ قرآن اس لیے نہیں دنیا میں نازل ہوا کہ دنیا والے مشقت میں پڑ جائیں، قرآن اس لیے نازل ہوا کہ دنیا کو ترقی حاصل ہو۔ میں نے بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کا دل پسیج جاتا ہے، ان کے ارادے جو غلط ارادے سے نکلے ہیں ان کے ارادے میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے۔ طفیل بن عمرو دوسی ایک صحابی ہیں، دوس قبیلے کے رہنے والے تھے۔ جب مکے میں تشریف لائے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں مت جانا، اور اگر جانا بھی تو قرآن کریم کی تلاوت ان کی زبان سے مت سننا۔ وہ شخص بہت عقل مند تھا اور اپنے زمانے کا، اپنے قوم کا سردار تھا۔ اس نے سوچا کہ آخر کیوں یہ لوگ ہم کو قرآن کریم کی تلاوت کو سننے سے روک رہے ہیں؟ ہم تو ایک عقل مند ہیں اور ایک عقل رکھنے والے انسان ہیں، چلیے سن کر دیکھتے ہیں کہ کیا بات، کون سی قرآن کریم کی تلاوت پیش کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قرآن کریم کی تلاوت ان کے کانوں میں پڑتی ہے تو ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ایسے واقعات ہزاروں ہیں صحابہ کرام کے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے دنیا میں ترقی حاصل ہو تو وہ شخص اس دنیا کا سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے۔ اس لیے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر قرآن کریم کے لگاؤ کو ہم نے اس دنیا میں سب سے زیادہ حقیر لگاؤ سمجھا تو وہ شخص اس دنیا کا سب سے ناکام انسان ہے۔ تو آج رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 11 مہینے تو ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ ہم مسجدوں سے اپنا نسبت جوڑ سکیں، قرآن کریم سے اپنا نسبت جوڑ سکیں، لیکن اس مہینے میں بھی جب اللہ کی رحمتیں ہمیں معاف کرنے کے لیے ڈھونڈ رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں، اللہ کی فرشتے ہماری طرف متوجہ ہیں، اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو محروم رکھیں، مسجدوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں تو پھر کون سا موقع آئے گا، اللہ کی طرف سے وہ کون سا مہینہ آئے گا، اللہ کی طرف سے وہ کون سی خوشخبری آئے گی جس کو ہم قبول کریں گے۔ اس لیے اس مہینے کی قدر کریے اور اللہ کی طرف سے رحمتیں متوجہ ہیں۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، دنیا کے سارے انسان گنہگار بن جائیں، اللہ کے نافرمان بن جائیں، اللہ کی شریعت کے باغی بن جائیں، اللہ کی کبریائی میں کوئی بھی کمی آنے والی نہیں ہے، اور دنیا کے سارے انسان نیکوکار بن جائیں، نیک دل بن جائیں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جائیں تو اللہ کی کبریائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دل لگاتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اور اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی شریعت سے رشتہ توڑا، اللہ کے دین سے رشتہ توڑا تو اس میں ہمارا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کا دین بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ اللہ تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس سے تمہیں عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہاری عبادت ہے اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتی، اور اگر تم نافرمان بن جاؤ تو اللہ کی کبریائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ اگر تم اللہ کے نافرمان بنتے ہو تو تم اپنے لیے بنتے ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو نیک اعمال کریں، جو ایمان لائے اللہ پر اور نیک اعمال کریں، وہ شخص اس دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے۔ اس لیے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیے، اللہ کے اس مہینے کی قدر کریے، قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ کریے اور قرآن کریم سے نسبت جوڑیے، اور کم از کم اگر پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھیے، پڑھنے کی کوشش کریے۔ اگر ہمارے کوئی دینی ضرورت کسی شخص سے بھی لگ جائے، ہماری کوئی دنیاوی ضرورت اگر کسی سے وابستہ ہو، ہمیں بال بنوانا ہو، اپنی چپل سلوانی ہو یا کوئی بھی حقیر کام اگر ہماری کسی سے پوری ہوتی ہے تو ہم وہاں تک جانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، چاہے وہ شخص دنیا کا سب سے زیادہ ذلیل ترین ہو۔ چمار کو اس دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ذلیل سمجھتے ہیں۔ جب ہماری چپل ٹوٹتی ہے تو ہم چمار کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ جب بال بڑھتے ہیں تو نائی کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ جب ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کیا اس شخص کے پاس نہیں جا سکتے جو قرآن ہمیں پڑھا دے، جو اس دنیا کا سب سے مالدار ترین، جو اس دنیا کا سب سے دولت مند شخص ہے، اور اس دنیا میں اللہ کا فرشتہ ہے وہ، اور اس دنیا میں اللہ کا نائب ہے، اور
اور کل قیامت کے دن اس کا جو مقام و مرتبہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی۔ تو جب ہم اپنی ضرورتیں دنیا کے معمولی شخصوں کے پاس جا کر، دنیا کے معمولی گھٹیا ترین افراد کے پاس جا کر اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، تو کیا ہم قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے ایک حافظ کے پاس، عالم کے پاس نہیں جا سکتے؟ اگر نہیں جا سکتے تو افسوس کی بات ہے۔ اس لیے اگر یہ سوچ ہے تو اس سوچ کو بدلیے اور آگے بڑھیے اور قرآن کریم سے اپنا نسبت جوڑیے۔ اس کے بغیر دنیا کو نہ ترقی حاصل ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔